پڑا. کہا جی بڑے بڑے جملے کہے, کیا دلیل؟ کا حضور کے لیے کہے, یہی دلیل. آپ کہیں گے کہ سمجھ میں نہیں آیا. میرا اصول یاد رکھیے, ورفان اللہ کا ذکر کرتا ہے جو بتایا میں نے, کہ رب جو ہے وہ پدی اور ایوے بات نہیں کروانا چاہتا. فرمایا مبالغہ کرو, زیادتی کرو, زیادتی کرو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. فرمایا نا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. فرمایا نا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا. فرمایا بڑھ بڑھ کے جملے لاؤ, بڑھ بڑھ کے جملے لاؤ. فرمایا کہ اصول یہ ہے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرمایا یہ اصول ہے کہ نہ خدا کہنا, نہ خدا کا بیٹا کہنا, نہ اپنے جیسا انسان کہنا, اس درمیان میں رہ کر جو کہنا خدا تجھ سے راضی ہو جائے. اور سنیے میری بات, اسی ہند کی مبارک سرزمین پر لکھی جانے والی ممتاز بے نظیر بے مثال کتاب فقہ حنفیہ کا انسائکلوپیڈیا فتاوی ہندیہ کے اندر آج یہ مسئلہ موجود ہے. جلد نمبر 1 اٹھائیے, کتاب الحج دیکھیے. کتاب الحج میں باب زیارت النبی, حضور کی قبر شریف کی زیارت کا مسئلہ اٹھا کر دیکھیے. اس میں ایک اصول لکھا ہوا ہے, حضور کی تعریف کے لیے ہر دفعہ دلیل مانگنا یہ اہل علم کا طریقہ ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کا طریقہ یہ, کیا کر رہے ہو, انگوٹھے چوم رہے ہو. ہاں, کس کے لیے چوم رہے؟ آقا کے لیے. دلیل کا مطالبہ جب ہوگا جب حضور کے لیے نہ ہو. جب حضور کے لیے ہو تو حضور کے لیے ہونا ہی سب سے بڑے جواز کی دلیل ہے. یہ میں لفاظی نہیں کر رہا, یہ اصول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. فتاوی ہندیہ پڑھ کر دیکھیے. اصول میں اس وقت 12 آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں, لیکن صرف ایک پر اتفاق کرتا ہوں. فتح القدیر میں یہ حصول ہے, حسامی میں یہ حصول ہے, ہماری شاشی میں یہ اصول موجود ہے, علامہ تفتزانی کی توضیح الطلبی کے اندر یہ اصول موجود ہے, شرح قائم تفتزانی کے اندر یہ اصول موجود ہے, میر شریف الدین جرجانی کی شرح ملاقف کے اندر یہ موجود ہے, تفتزانی کی شرح مقاصد کے اندر موجود ہے. 12 مسلم اصول ہے کہ حضور کی تعریف میں جو کام ہو وہ جائز ہے, صحیح ہے کہ وہ حضور کے لیے. پہلا اصول سنیے, حضور کے مزار شریف پر حاضری, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. حضور کے مزار شریف کے حاضری کے باب میں فتاوی ہندیہ 500 علماء متفق ہو کر بیان کرتے ہیں. اس کا ایک اصول بتا دوں میں آپ کو. 500 علماء کیسے متفق ہوتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے اور ان علماء سے سوال کرتا ہے کہ یہ فلاں کام کرنا کیسا ہے, تو جس پر وہ سب متفق ہوتے تو لکھ دیا جاتا ہے. اس طرح فتاوی ہندیہ تیار ہو گیا. فتاوی عالمگیری جس کو کہا جاتا ہے, فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے, یہ تیار ہو گیا. اب اس میں مسئلہ موجود ہے. علماء کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے, پہلے میں مکہ اور مدینہ کا جغرافی نقشہ آپ کو بتا دوں. آپ میں سے کئی لوگ مکہ شریف گئے ہوں گے. جب تک آپ جبل کعبہ کو کراس نہ کریں مکہ نظر, حرم خدا نظر نہیں آتا, اس لیے کہ کعبہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف جبل ابی قبیس ہے, ایک طرف جبل کعبہ ہے, تو دونوں پہاڑوں کے درمیان کعبے کی عمارت ہے. جب تک بالکل آپ قریب نہ آ جائیں تو کعبہ نظر نہیں آتا. مسجد حرام کے مینارے نظر بولیے نہیں آتے. اب الگ بات ہے کہ زمزم ٹاور کے اوپر بیل لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے وہ گھڑی نظر آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن عین حرم مسجد حرام وہ نظر نہیں آتی. یہ اس کا جغرافی نقشہ ذہن میں رکھیے اور پھر جواب سنیے گا. لیکن مدینہ منورہ نشیبی زمین پر آباد ہے, وہ 50 میل دور سے بھی چمکتے ہوئے رات کو بستی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ میدانی علاقے پر آباد ہے مدینہ, اور حرم خدا مسجد حرام شریف اللہ کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان ہے. اب سن لیا مسئلہ آپ نے, جغرافی نقشہ دماغ میں آ گیا. اب ان 500 علماء سے سوال کیا گیا, اور آج سے تقریباً یہ 500 سال پرانی کتاب ہے. پوچھا جا رہا ہے سوال, حضرت ہم حج پر گئے اور لوٹ کر آئے تو ہم نے ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا. علماء ہند نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حج کر کے مدینے جا رہے تھے, توجہ سنیے, مدینے جا رہے تھے, جیسی مدینے کی بستی نظر آ گئی وہ سواریوں سے اتر گئے. سبحان اللہ. جیسے شہر رسول, اب یہ اپنی فکر بتا رہے علماء کو کہ جناب ہم مدینے گئے, ہم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے. مدینے کی سرحد نہیں شروع ہوئی, مدینے کا حصہ نہیں شروع ہوا, مسجد نبوی تو دور کی بات ہے, شہر مدینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بارڈر آیا ہی نہیں ہے. اور جب دور سے بستی نظر آئی تو کچھ لوگوں کو حضور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی سواریوں سے اتر گئے اور پیدل پیدل مدینے جا رہے ہیں. یہ
500 سال پہلے یہ مسئلہ متفق ہو چکا ہے. سوال سمجھیے آپ، ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کچھ تو شہر رسول میں سواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ شہر رسول میں سواری کے ساتھ نہیں بلکہ سواری پہلے روک دی، سواری سے اتر کر پیدل جاتے ہیں. کیا یہ عمل جائز ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا، تابعین نے ایسا کیا تھا، کیونکہ یہ اصول ہی نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ اصول ہی نہیں ہے. جب علماء سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ مدینے کی سرحد شروع ہونے سے پہلے ہی سواریوں سے اتر جاتے ہیں، پیدل مدینے جاتے ہیں، اس عمل کے بارے میں آپ پورا فتاویٰ مرتب کر رہے ہیں، ذرا زیارت کے باب میں اس کا جواب دیجئے. انہوں نے کہا جی جائز ہے، جائز ہے. کہنے لگے دلیل کا دلیل نہیں دیتے، اصول بتاتے ہیں، کیونکہ کل دوسرا کوئی عاشق آ کر پوچھے گا تو پھر اس کے لیے دلیل، تیسرا پوچھے گا تو پھر اس کے لیے دلیل. فرمایا اصول بتاتے ہیں حضور کی بارگاہ کا کیا؟ فرمایا وہ کل ما کانا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ کل ما کانا ادخل فی الادب والاجلال کانا حسنا. فرمایا ہر وہ کام جو حضور کی تعظیم میں جتنا کیا جائے گا وہ جائز ہوگا، اس لیے کہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اصول مرتب ہو گیا. انگوٹھا چومنا کیا ہے؟ کہا جی جائز ہے. دلیل کیا؟ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. کہا جی چراغے ہو رہے ہیں، کیوں؟ کہا جی حضور کے لیے ہو رہے ہیں. اس چراغے کے جواز کی کیا دلیل؟ ہم نے کہا اس کی دلیل یہ کہ مصطفیٰ کے لیے ہو رہے ہیں. اس جھنڈے کی کیا دلیل؟ ہم نے کہا اس کی دلیل یہ کہ مصطفیٰ کے لیے ہو رہے ہیں. کہنے کہ یہ اصول نہیں ہے. ہم نے کہا اس سوال پر اصول نہیں ہے، لیکن اس کے لگانے پر اصول موجود ہے کہ ہر وہ کام جو حضور کے لیے کیا جائے گا اس کی دلیل جائز ہونے کی وہی ہوگی کہ یہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. بولیے یہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اب آپ دیکھیے رب کریم اپنے محبوب کی عظمتوں کو کیسے بیان کرتا ہے. جب پہلی وحی اتر رہی ہے، جب بولیے حضور نے اس سے پہلے کوئی غزل یاد نہیں کی ہے، اس سے پہلے کوئی نظمیں یاد نہیں کی ہے. آپ کہیں گے غزلیں کیوں؟ میں نے کہا فصاحت کو پیدا کرنے کے لیے اہل زبان کی بولی یاد کرنی پڑتی ہے، نظمیں یاد کرنی پڑتی ہے. دیکھو ہمارا شعر سعیدی آپ کے سامنے کیسے الفاظ پڑھتا ہے، تو جناب وہ الفاظ اس نے شعراء کی یاد کیے، اس لیے زبان پر سلاست آ گئی. اب قرآن اتر رہا ہے. میرے آقا امی ہیں، میرے آقا امی اس کو نہیں کہتے جسے کچھ نہیں آتا. امی کا معنی کئی ہے. ایک تو امام جعفر صادق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو ہر نسبت سے یاد کیا ہے. کبھی حضور علیہ السلام کو کوئی ناراض کر دے کہ وہی نہیں آ رہی تو رب اس کو جواب بعد میں دیتا ہے، پہلے کہتا والضحیٰ، اے خوبصورت چہرے والے. ہے کتاب ہدایت لیکن صفات مصطفیٰ کے بیان کیے جاتے ہیں. فرمایا والضحیٰ، اے روشن چہرے والے، واللیل اذا سجا، تیری پیاری زلفیں جو آ جاتی ہیں چہرے کے اوپر. پھر جواب دیا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب کس نے کہہ دیا تجھ سے ہم نے تجھے چھوڑ دیا اور تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو جواب بعد میں دیا، مصطفیٰ کو راضی پہلے کیا. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ہدایت مندوں کے لیے بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کی تعریف پہلے ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل ہدایت تعظیم مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہے. اب آپ سنیے اس کو. امی کا معنی حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ہر نسبت سے یاد کیا ہے. تو مکے کا نام ہے ام القرا. مکے کا نام کیا ہے؟ ام القرا. ام القرا. تو رب فرماتا الامیو، اے مکہ کے رہنے والے. الامیو، اے مکہ کے رہنے والے. ایک معنی اس کا یہ ہے الامیو، مکہ کے رہنے والے. ام کہتے ہیں ماں کو. کس کو کہتے جی؟ اور ماں بچے کی اصل ہوتی ہے. فرمایا الامیو، اے محبوب جو اپنی اصل پر ہے، جو اپنی اصل پر ہے. تیسرا معنی الامیو، وہ محبوب جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، اگر استاذ ہے تو اللہ رب العالمین ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن. لوگ پوچھتے تھے رحمان کون ہے؟ تو رب نے جواب دیا محبوب تو نہ کہنا، میں کہتا ہوں علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو شاگردگی میں لے کر قرآن سکھایا. فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. لوگ ترجمہ کر دیجیے انسان کو پیدا کیا. میں نے کہا آپ کو جسے قرآن انسان کہتے قرآن نے اپنا ناز بتا رہا ہے وہ ہم مراد ہے، ہم مراد ہیں. فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا.
خدا جس کو پیدا کر کے انسان کہہ کر اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت کی تعریف کر رہا ہے، اس سے مراد ہم جیسے لوگ ہیں؟ یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا کہ خالق الانسان، انسان کا فرد کامل ذات مصطفیٰ مانا ہوا خالق الانسان، انسانوں کی جان مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا بولیے؟ تو اب جب پہلی وحی اتر رہی ہے، حضور نے اس سے پہلے عربی قصیدے کبھی یاد نہیں کی، اب قرآن یاد کرنا ہے۔ قرآن بولیے، اب جب وحی اتر رہی ہے نا تو سرکار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو سرکار اس کے ساتھ تکرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ جانتے تکرار سے ہی سبق یاد ہوتا ہے، لیکن جب حضور تکرار کرتے تو ہونٹ سوکھ جاتے تھے، ہونٹ بولیے سوکھ جاتے تھے، بار بار میرے آقا اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر لگاتے۔ رب نے فرمایا محبوب زبان نہ چلائیں، خاموش رہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ پر گراں گزرتا ہے، آپ کا منہ سوکھ جاتا ہے، جواب آیا مولا اگر تکرار نہ کروں گا تو یاد کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قیامت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حبیب تیزی سے اپنی زبانوں کو نہ چلا، یا اللہ نہ چلاؤں گا تو یاد کیسے ہوگا؟ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا، تو اگر تنگ ہوتا ہے، تیری طبیعت پر بوجھ ہے تو چھوڑ دے، ہم نے بندوں کو ہدایت دینی ہے، تجھے بوجھ میں رکھ کر نہیں دینی۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، محبوب تو چپ رہا کر، ہم تیرے سینے میں جمع کریں گے اور تیری زبان پر ہم جاری کریں گے۔ ان علینا، ہماری ذمہ داری ہے، جمع و قرآن، یا اللہ یہ جو جبریل آ جائے تو اس کا کیا کریں پھر؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، جبریل پڑھے تو آپ خاموشی سنیں، ساتھ میں نہ پڑھیں۔ مولا یہ جبریل آ گئے، فرمایا اس میں ہماری حکمت ہے پیارے، مولا یہ پڑھتے رہتے، فرمایا ان کو پڑھنے دے تو چپ رہا کر، کیونکہ تیرے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، تیرا دہن مبارک سوکھ جاتا ہے۔ فرمایا مولا پھر کیا کرے؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، محبوب الفاظ بھی قرآن کے ہم سکھا دیں گے خود بخود، اور اس لفظوں کے نیچے جو معنی کا سمندر بہ رہا ہے اس سے بھی سیراب ہم کر دیں گے۔ تو یہ نبی پاک کی شان و عظمت ہے۔ آخری آیت سنیے پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کچھ دن وہی نہیں آئی، کچھ دن بولیے وہی نہیں آئی، لوگ سوال کرنے لگے وہی نہیں آ رہی ہے، 3-4 دفعہ واقعہ ہوا، وہی نہیں آ رہی، وہی نہیں آ رہی۔ نبی پاک کے قلب منیر پر ان کی باتیں بڑی گراں گزری، دل مبارک مغموم ہے، سرکار الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک پر تقاضے بشری کے اعتبار سے بوجھ آ رہا ہے، گرانی آ رہی ہے۔ رب راضی کر کے کہتا محبوب لعمرک، تیری عمر کی قسم، محبوب تیرے بولو نا، تیرے عمر کی قسم۔ سیدنا عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو جھوم گئے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی کی شرح نشین الریاض اٹھا کر دیکھیں، مسند امام محمد دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم 2 آیتیں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ایک تو یہ کہ حبیب تیری عمر کی قسم، اور ایک سورہ بلد کی آیت لا اقسم بہذا البلد، حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، اس لیے قسم نہیں کہ وہاں صفا مروہ ہے، اس لیے قسم نہیں کہ وہاں زمزم ہے، فرمایا وانت حل، محبوب تو وہاں چلتا ہے اس لیے۔ کوئی کہے جی شاہ جی تم نے پاکستان سے آگے کیسی تفسیر کر دی؟ میں نے کہا جو معنی فاروق اعظم نے سمجھا الحمدللہ وہی ہمیں فیض میں ملا ہے۔ سیدنا عمر یہ دونوں آیتیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے چہرے پر مسکراہٹ دے کر فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہا حضور حیران ہوں۔ کہا کس بات پر؟ کہ اللہ نے آپ کو کیا بزرگی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو کیا بزرگی عطا فرمائی؟ فرمایا عمر کیا پڑھ لیا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو پہلے یہ آیت پڑھی آپ نے لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، حبیب تیری عمر اور زندگی کی قسم، تیری زیست کی قسم، یہ تیرے مخالفین اس طرح گمراہی میں بڑھتے رہیں گے۔ حضرت عمر کے جملے تھے کہ قد بلغ فضیلتک من اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، یا رسول اللہ آپ کی بزرگی اور فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگلا جملہ سنیے وانت حل بہذا البلد،
حبیب وانت حل بهذا البلد، ہم مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس گلیوں میں تو چلتا ہے، اس گلیوں میں تو چلتا ہے۔ حضرت عمر کا مزاج دیکھیے وہ کیسے سمجھتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اس آیت نے تو اس سے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ آج اگر مدینے سے مٹی لائی جائے تو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا خاک مدینہ ہے۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جس کو تمیز ہوتی وہ جانتا ہے، جسے تمیز ہوتی ہے وہ خاک مدینہ جانتا ہے۔ قاضی یاز علیہ رحمہ کو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضور کے مزار مقدس پر حاضر ہوتے تو مزار شریف پر آنے سے پہلے منبر پر جاتے، منبر پر ہاتھ پھیرتے، جو خاک لگ جاتی تو چہرے پر لگاتے، تلامذہ پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ ہم نے کہا عشق اپنا مزاج رکھتا ہے، عشق اپنے آداب سکھاتا ہے۔ مسند امام احمد اٹھا کر دیکھیں، مروان بن حکم جو بغض اہل بیت میں بڑا بدنام ہوا ہے، مدینے کا گورنر تھا، جانے لگا حضور کی قبر کے قریب سے، کہا جاتا ہے کہ حضور کی قبر کی طرف ہاتھ نہیں ادھر ہاتھ۔ ہم نے کہا جو صحابہ نے کیا ہم وہی کریں گے۔ اب آپ کان کھول کر سنیے اس حدیث کو، مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ احمد شاکر جو اس وقت مسند امام احمد کے سب سے بڑے شارح ہیں، 6 جلدوں کو انہیں 55 جلدوں پر شرح کی ہے، الحمدللہ فقیر نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس حدیث پر پہنچ کر ایک راوی پر بھی جرح نہیں کی، بلکہ فرمایا اس کی سند بالکل اتھینٹک اور صحیح ہے۔ حدیث سنیے آپ حضرات گرامی میں پیش کرتا ہوں۔ مروان بن حکم مدینے کا گورنر ہے، قریب سے گزرا، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ اس کا، پاشا صاحب قبلہ موجود ہے، عقیدہ اس کا سیدنا امام حسن کے بارے میں ٹھیک نہیں تھا، سیدنا امام علی مقام کے بارے میں بولیے ٹھیک نہ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شاہ عبدالعزیز کے فتاوی اٹھا کر دیکھیں، یہی دہلی کے سرطان شاہ ولی اللہ کے لخت جگر امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی نے لعنت بھیجی اپنے فتاوی میں اس پر، اور خود انہوں نے لکھا ہے کہ حب اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی۔ تو لہذا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو توجہ رکھیے۔ مروان بن حکم حضور کے روضہ اقدس کے قریب سے گزر رہا ہے، کچھ وہ ہیں جو دیکھتے نہیں اور کچھ وہ ہیں جو سرکار کی قبر کی قدمین شریفین جو حضور کی قبر شریف کے قدم ہیں اس مٹی میں اپنا منہ ڈالے بیٹھے ہیں۔ ایک ہے اکڑ کے جا رہا ہے اور ایک ہے جو مزار پر منہ رکھ کے بیٹھا ہے، صرف ناک کے نتنے بار کیے ہیں کہ سانس لے سکے۔ مروان قریب آیا اور اپنے گھٹنے سے ان کو دبایا اور کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ اب نام لوں گا تو چیخ نکل جائے گی وہ بیٹھے کون تھے، اور آپ واہ واہ کرتے رہ جائیں گے۔ کچھ منظر سمجھیے آپ، حضور کی قبر شریف پینتی کی جانب، قدمین شریفین کی جانب، ایک شخص تحیات کی صورت میں بیٹھ کر اپنا منہ حضور کی قبر شریف کی مٹی مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ مروان قریب سے گزرا، قریب سے آ کر اس نے اپنے گھٹنے سے ان کو دبایا اور کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور بقیہ جو مٹی تھی اس کو سینے پر لگایا۔ وہ پتہ ہے کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ جواب کیا ٹھوک کر لیا، فرمایا کیا ہوا؟ مجھے حضور کی قبر سے لپٹا ہوا کیا سمجھ رہا ہے تو؟ جئت الی رسول اللہ ولمات الحجر، رسول کے پاس آیا، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جئت الی رسول اللہ۔ مسلم امام احمد میرے پاس ابھی لائیے، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسند سے ابھی حدیث نکال کے دکھاتا ہوں، ابھی نکال کے دکھاتا ہوں کہ فرمایا جئت الی رسول اللہ ولمات الحجر، اے مروان میں صحابی رسول ہوں، تو تو صحابی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم رسول کے پاس آتے ہیں تو زندہ جان کر آتے ہیں، کسی پتھر کے پاس نہیں آتے۔ تو فرمایا جئت الی رسول اللہ ولم آت الحجر، میں رسول کے پاس آیا ہوں، اس لیے ان سے بات بھی لوں گا، ان سے خیرات بھی لوں گا، انہیں اپنے دل کا دکھڑا بھی سناؤں گا، انہیں اپنے دل کا دکھڑا بھی سناؤں گا۔ اس عقیدے کے ساتھ یہ مشکل کشائی کریں گے بھی، اس لیے کہ پتھر نہیں سنتا، رسول سنتے ہیں۔ پتھر نہیں دیکھتا، رسول دیکھتے ہیں۔ پتھر بے حس ہے، رسول اللہ حیات حقیقی ہے، اس لیے آگے حجر کا لفظ آئے ہیں۔ فرمایا جئت الی رسول اللہ، رسول کے پاس آیا، ولمات الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، کسی پتھر کے بولیے پاس نہیں آیا۔ اب حضرت عبداللہ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ کی عمر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، لیکن اس سے بڑی بات ذرا دیکھیے، آج اگر یہ بات میں یا حضور شیخ پاشا صاحب قبلہ کہیں تو لوگ کہیں گے جی بڑی بڑائی ماری تم نے،
بڑی بڑائی ماری. میں نے کہا خدا کی قسم سیدنا عمر کے جملے نہ دکھاؤں تو کوئی سزا نہیں لگاتا. اس لیے کہ کہتے ہیں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. غالب نے کہا تھا نا, کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. ایک مسلمان کے کہنے پر اسی بات پر اکتفا کیجیے آپ. حضرات گرامی, علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی بزرگ ہیں, علم کلام میں بھی قاضی بیضاوی کے اوپر ان کا حاشیہ عنایت القاضی بھی موجود ہے, جس سے ان کا تفسیر میں مقام پتہ چلتا ہے. اس حاشیے شفا پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے تفسیر کیا کی آیت لی. بس یہی سمجھا کر گفتگو ختم کرتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. لوگ ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں اس لیے کہ آپ اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ ترجمہ کر جو عمر نے کیا تھا, جو فاروق اعظم نے کیا تھا. ہم نے کہا وہ ترجمہ کر جو فاروق اعظم نے کیا تھا. کہا نہیں ملتا. میں نے کہا جس کا مطلب ہوتا ہے اس کو درجنوں کتابوں سے مل جاتا ہے, درجنوں کتابوں سے مل جاتا ہے. حضرت عمر تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ انت لا اقسم بهذا البلد, حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم, وانت حل بهذا البلد, اس لیے قسم کہ تو وہاں تشریف فرما ہے. اب یہ تو تشریف فرما کا معنی میں نے کیا. حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اس کا معنی کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ نے تو آپ کو وہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ رب نے آپ کی عمر کی قسم اٹھائی, کسی اور نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی. اور حضور آگے دیکھیے سورہ بلد کو, تو حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا قد بلغا من فضیلتی کا عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمائک. یا رسول اللہ اس مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے جو آپ کے قدم کے نیچے لگتی ہے. آپ سمجھے نہیں میرے خیال میں, آپ کی توجہ نہیں کہ میرے جملے کے اوپر. فرمایا کہ ان اقسم, قسم کون اٹھاتا ہے؟ میں. فرمایا خدا. احکم الحاکمین, الہ برحق, آسمانوں کا خالق, زمین کا خالق, چرند پرند کا خالق, عالمین کا خالق, اللہ الصمد جو بے نیاز ہے, وہ قسم اٹھاتا ہے. اتنی تعریف کرو, اتنی نہ کرو, اتنی کرو, اتنی نہ کرو. میں نے کہا یہ عمر کہتے ہیں, اس کو پہلے کلیئر کریں آپ. یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ صرف آپ کے جسم کی نہیں یا رسول اللہ, آپ کی نالین کی نہیں. فرمایا ان اقسم بالتراب قدمائک, یا رسول اللہ جو آپ کی جوتی کے نیچے, نالین کے نیچے جو خاک لگے جوتے کے نیچے, قسم اٹھائے عرش والا. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کو لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا, جس کو فتووں میں قید نہیں کیا جا سکتا. قربان جاؤں امام اہل سنت پر, کیا دو ٹوک جواب دیا. فرمایا عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ. گفتگو ختم. تو لہذا سینہ تان کے حضور کی تعریف کیا کرے, شک نہ پیدا کیا کرے. شک بولیے. سرکار دراز گوشت پر سوار ہوتے ہیں, دراز گوشت. یہ تو سمجھانے کے لفظ کا چپ ہو جاؤ. خچر کو سنا؟ خچر کا نام ایک جانور ہے. یہ دوسرا نام حمار گدھا جس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں سواری اس پر ہوتی تھی, لیکن جب سرکار اس سواری پر بیٹھ جاتے تو پیشاب نہ کرتا. اور پیشاب ہی نہ کرتا نہیں, بلکہ اگر کوئی عالم حضور کی محبت سے خالی ہو تو وہ جانوروں سے بدتر ہے, اور جانور حضور کے قریب آ جائے تو علماء پہ پڑ جاتا ہے. یہ حمار جس کا نام یافور ہے, علماء نے لکھا کہ جب مدینے میں تجارت زیادہ ہوئی, قسم قسم کے لوگ آنے لگے, پتہ نہیں چلتا تھا اپنا کون ہے, ایجنٹ کون ہے. تو صحابہ کیا کرتے؟ حضور کا دراز گوشت کو پکڑ کے لاتے. وہ جس کے آگے پیشاب کرتا کہتے یہ منافق ہے, اس کے آگے سے گزر جاتا کہ مومن ہے. اور رسول اللہ کے ان پر اعتراض کرتے ہو, یا رسول اللہ جس پر بیٹھ جائے وہ بھی دل کے رازوں کو جان لیتا ہے, وہ بھی دل کے رازوں کو جان لیتا ہے. یہ دراز گوشت بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, کتاب الصلاح حدیث نمبر 3. بخاری کتاب الصلاح کی حدیث نمبر 3. سرکار قبیلے میں جھگڑا تھا, اس میں صلح کرانے کے لیے گئے. اترے, سرکار گئے تو سرکار کے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا. سرکار کے دراز گوشت نے بولیے اس جانور نے پیشاب کر دیا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو, خچر کے پیشاب میں خوشبو ہوتی ہے؟ بولو نا. یہ کہتا تمہارا عشق کیسا ہے, اتنا روشن ہو گیا, یہ ہو گیا, مدینے کی مٹی چاند سے روشن ہے. ہم نے کہا اس کو عقل کی آنکھ نہیں, عشق کی آنکھ سے دیکھ. جی عشق کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا بخاری پڑھ کے. بخاری کتاب الصلاح
حدیث نمبر 3 اٹھا کر دیکھیں، سرکار کے جانور نے پیشاب کیا، حضور دور چلے گئے جب، اور جب پیشاب کیا تو جانور کے پیشاب میں خوشبو ہوتی ہے بدبو؟ سب مل کر کہیے، اگر کوئی کہے خوشبو تو آپ بات مانیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ گدھے کے پیشاب میں کبھی خوشبو ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خچر کے پیشاب میں کبھی خوشبو ہو؟ اہل سنت کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، طیبان صحیح افضل، ارے مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس کا مقدمہ سنیے آپ۔ حضرت گرامی، درات گوشت نے پیشاب کیا، ایک شخص تھا وہاں پر، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، بڑی سی پگڑی تھی، لمبا قد تھا، سفید لمبی داڑھی تھی، ناک پر رومال رکھ کے کہا او ہو میرے ناک کے نتنے جل رہے ہیں، اس جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے۔ وہ نماز تو حضور کے پیچھے پڑھتا تھا لیکن نقش تراش کرتا تھا۔ اب بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے جانور کے پیشاب میں بڑی بدبو ہے، تو تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی کوئی خوشبو ہوتی جو تو تانا دے رہا ہے؟ سمجھ رہے؟ لیکن نہیں، احانت کی نیت تھی، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان اور غیرت سے سنیے آپ، صحابہ نے عشق مصطفیٰ کو کیسے غیرت سے نبھایا ہے اور آج ہم کیسے لوٹے بنے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے اس بات پر آپ۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے، جب سرکار کے دراز گوشت نے پیشاب کیا، اس خچر نے پیشاب کیا تو ایک بوڑھا آدمی آگے آیا جو تھا منافق، قرآن نے اس کو کہا اذا جاءک المنافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، 28 پارے میں پوری سورت ہے سورۃ المنافقون، کبھی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے ناک پر رومال رکھا تھا، اوہ اس جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے۔ صحابہ خاموش نہیں رہے کہ بات تو ٹھیک ہی کر رہا ہے نا شاہ صاحب، فرمایا ٹھیک کر رہا ہے لیکن جانور ہے کس کا؟ کیا بات ہے؟ کہا جی سرکار کے لیے تو نہیں بول رہا نا، سرکار کے جانور کے لیے تو نہیں بول رہا نا، وہ تو پیشاب کے لیے بول رہا ہے۔ عاشق بول رہا ہے کہ عشق کا مزاج یہ ہے کہ جہاں تک جائے گا عاشق وہاں تک ترانے گائے گا۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، آج ہمیں دیوانہ اور ملنگ کہہ کر خطاب کرنے والوں غور سے سنو، اور صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کیا کہتا ہے جب اس نے کہا نا میرے ناک کے نخرے جل رہے ہیں، آگے بڑھے اور انہوں نے گریبان پکڑا، بخاری شریف سے ایک گھوسا مارا اور زمین پر گرا، اور کیا فرماتے ہیں واللہ لا حمار رسول اللہ اطیب الریح من کا، کس نے کہا رسول اللہ کے جانور کے پیشاب میں بدبو ہے؟ ظالم دیکھ مجھ سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حیدرآباد دکن کے غیرت مند مسلمانوں، مجھے بتاؤ وہ کیا چیز تھی جو بدبو کو بھی خوشبو بنا رہی تھی؟ وہ عشق تھا۔ وہ کیا تھا بولیے؟ اور اسی عشق پر جوانوں کی طرح مردوں کی طرح کہو رفت۔ آپ کو اہل زبان ہے یار رفت، ابھی تو آپ رفیع صاحب کو سنیں گے، ان کی فضاد کو بھی سنیں گے، آپ ذرا یہ جملہ سنیے جو میرے امام نے کہا، عرش حق ہے مسند، لیکن کیسی مسند؟ مسند رفت، مسند تقریر ختم کرنے لگا ہوں لیکن غیرت و ایمان کے ساتھ سنیے میری بات۔ فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، مل کر کہیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے، میں نے کہا حضرت ابراہیم بھی وسیلہ چاہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ابراہیم بھی میرے قدموں میں آئیں گے، مسلم شریف فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لہذا حضور کی تعریف توصیف ڈنکی کی چوٹ پر ہونی چاہیے۔ کس پر ہونی چاہیے؟ بولیے کس پر؟ کاری داڑھی رکھ لی نا حضور کی تعریف ہو گئی، نمازیں پڑھ لی نا حضور کی تعریف ہو گئی، پگڑی ٹوپی پہن لی نا حضور کی تعریف ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تعلیم ہوئی، محبت کہاں ہے؟ تعلیم حدیبیہ کے میدان میں عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ صحابہ کی نمازوں کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ سرکار جب اپنا لعاب دہن تھوک زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ہاتھوں پر روک کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ نمازوں کو نہیں دیکھا، عشق دیکھا تھا۔ لیکن سنیے، نمازوں سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے، لیکن صرف نماز نہیں، حضور کے لیے دیوانگی بھی متاثر کرتی ہے۔ حضور اگر وضو فرمائے تو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا جا رہا، اور وہ بھی مسعود لوٹ کر آئے، کہنے لگے جی میں تو مسلمان ہوا۔ کہنے لگے یہ کیوں؟ فرمایا لقد وفدت ملوکا کثیرا
وفتو کیسر و کسرا والنجاشی ما رأیتو اصحابہ یعظم ما یعظم اصحاب محمد محمدہ، کہ تمہاری جانب سے قریش مکہ میں درجنوں جگہ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا، لیکن جیسا ادب و احترام میں نے محمد کے غلاموں کو محمد عربی کا کرتا ہوا دیکھا، ایسا کسی لیڈر کے ماننے والے اور آقا کے ماننے والوں کو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ تھوک زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اپنی ہتھیلی پر روک لیتے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، صحابہ کو حضور نے تو کبھی نہیں کہا تھا میرے وضو کا پانی گرنا نہیں دینا، یہ حضور نے کبھی نہیں کہا، حضور نے ان کو کبھی نہیں کہا میں تھوکوں تو تم ہاتھ روکنا۔ یہ کیسے آ گیا؟ کہ یہ عشق تھا تو اپنا مزاج خود ہی رکھتا ہے، عشق تھا تو اپنا اصول ضرور رکھتا ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ میدان محشر میں خدا پوچھے گا، جب لوگ کھڑے ہوں گے نا تو اللہ پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، آگے نہ پڑھے کی محمد سے وفا تو نے، جو ادھر ادھر کر رہا ہے تو کہا ہم پوچھ رہے ہیں تجھ سے، یا اللہ نماز روزہ کر رہا کدھر، جواب دے کی محمد سے وفا تو نے۔ کسی خوش نصیب نے کہا ہاں، اور ہم نے کہا ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔